السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو پاکستان لاؤنج۔ میں ہوں سہراب برکت اور امید خواہش یہی ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک بالکل فٹ ہوں گے اور زبردست طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پاکستان میں جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے اسی کے ساتھ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہی ایک پاور پولیٹکس کی گئی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے لیکن یہاں پر پاور پولیٹکس بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ جس طرح سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک الائنس ہے کافی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ ایک بار پھر سے متحرک ہوا ہے۔ حکومت کی ترجیح ہے آنے والا بجٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈر ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت بڑی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ آج کے دن کی بھی جو پولیٹیکل ساری ڈیولپمنٹس تھیں یا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے ان سب پر بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ایک آرٹیکولیٹ اور ایک ویری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ حنیف الرحمان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ ہیں؟ عید کے بعد اب ہمارے پاس جواز نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس انرجی نہیں ہے اب میں ہاں بالکل نہیں بنتا جواز، صحیح بات ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک الائنس بنا، جنہوں نے شروع میں یہ کہا کہ وہ عمران خان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں سمجھتے اور اس کو گرانا ان کا مقصد ہے۔ لیٹر آن بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، پی ڈی ایم ٹوٹا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی باہر گئی، سینٹ کے انتخابات میں ایک وجہ بنی اور بہت سارا کچھ ہوا۔ اب دوبارہ سے متحرک ہو رہی ہے، شہباز شریف باہر آ گئے ہیں، ان کی ضمانت ہوئی ہے، چودھری نثار حلف لینے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات کو آپ ایک اوورآل سینیریو اگر کریٹ کریں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر، اس میں جو دلچسپ پہلو ہے وہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی واپسی سے زیادہ ایک اور جو دلچسپ پہلو ہے وہ ہے شہباز شریف کی شہباز شریف اور مریم نواز۔ مریم نواز کیا چاہتی ہے اور شہباز شریف کیا چاہتے ہیں، وہ تو آج آپ نے ان کے جو سٹیٹمنٹ سے وہ آپ نے دیکھ لی ہیں، وہ آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اور ایون مریم نواز کا جو بلاگ ہے، جو کچھ لوگ اس کے ساتھ ان کی بھی بڑی تو یہ آپ دیکھیں، یہ جو پیپلز پارٹی اور این پی کی واپسی سے زیادہ جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف اور مریم نواز، وہ دونوں ہم دیکھیں تو بالکل ان کے زاویے بالکل الگ ہے۔ شہباز شریف نے دعوت دی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کو، انہوں نے دعوت نہ صرف قبول کی بلکہ شرکت بھی کی۔ اب یہ دیکھیں کہ مریم نواز کا یہ بیان کہ جی اس کا تو پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈران یا اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک ان کی ایک بیٹھک تھی۔ یہ بات نیئر بخاری صاحب نے کل رات ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہی کہی کہ اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، تو اب بطور اپوزیشن لیڈر ساری جماعتوں نے ووٹ کیا، تو یہ ایک پولیٹیکل ڈائننگ ہے۔ آپ کا نام ہے سہراب، ہاں، میں آپ کو اینکر کہوں یا سہراب کہوں یا میں آپ کو میزبان کہوں یا میں آپ کو ہوسٹ کہوں یا میں آپ کو جرنلسٹ کہوں، جو آپ ہیں وہ ہیں۔ میں آپ کو پی ڈی ایم کہہ دوں یا میں آپ کو اپوزیشن کہہ دوں، تو کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے جب وہ اس نشست میں آ کے بیٹھے تو کیا وہ پی ڈی ایم سے وہ خفا یا ناراض جو ان کی جو ایک حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ تو برقرار ہے، وہ تو ہے نا۔ تو یہ سیاست دان یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے تو یہ ہے تو وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تمام تر جو کوشش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی واپس بلایا جائے، اے این پی کو بھی واپس بلایا جائے، لیکن وہاں پر جو مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو شاید ان کی خواہش ہوگی، لیکن مریم نواز اور خاقان عباسی کا جو ایک سٹانس ہے بڑا جارحانہ انداز ہے ان کا، اور میرے خیال میں وہ بہت سے اب دیکھیں نا، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ایک بیانیہ تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے کہ آپ پنجاب میں چونکہ مسلم لیگ نواز کی اکثریت ہے، آپ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون بنے گا، تو پھر بلاول بھٹو کہتے تھے کہ حمزہ شہباز بنے گا۔ سو پیپلز پارٹی کا ایک سافٹ کارنر دکھ رہا ہے شہباز شریف کیمپ کی طرف، اور obvious سی بات ہے کہ شہباز شریف اگر پنجاب میں ان کی حیثیت اپنی حیثیت ظاہرہ منوائی ہوئی ہے انہوں نے، تو شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے۔ isn't it like کہ جو پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے وہ شہباز شریف کے بیانیے کی طرف زیادہ آ رہی ہے جو مفاہمت کا ہے بیسیکلی؟ دیکھیے اب ایشو یہ شہباز شریف کا بیانیہ یا مریم نواز کا بیانیہ نہیں، اس کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ
ایک اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ اور ایک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یہ دو بیانیہ بیسکلی, اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, ٹھیک ہے. مریم نواز کا بیانیہ یا ان کا جو نیریٹو ہے اس وقت وہ خاقان عباسی, پرویز رشید اور چند اور لوگ, ان کا جو بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, شہباز شریف, پاکستان پیپلز پارٹی تو روز اول سے مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا سینٹ انتخابات میں, قومی اسمبلی کے انتخابات میں پھر تباتر کے ساتھ کچھ واقعات ایسے ہوئے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس کو کمزور کرنے میں کامیاب رہی, وہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا, ٹھیک ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈر ہے مریم نواز صاحبہ اور حقان عباسی صاحب, اب وہ یہ جان چکے ہیں, وہ سمجھ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ کم از کم اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹ میں ہمارا ساتھ نہیں دینا. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انہیں دیکھیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اتنا بڑی مزاحمت مسلم لیگ نواز بھی نہیں کر سکی کبھی بھی. دیکھیں سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا, یہ تو وقت ہے نا. دیکھیں کیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے. وہ بڑا ایک اچھا شعر ہے کہ بھئی کعبے کو صنم خانے سے, ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن دیکھیں وقت اور حالات جو ہے نا یہ بہت سی چیزوں کو بدل دیتا ہے, بدل دیتی ہے چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام یعنی آپ لوگ, ہمارے ویورز بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر جو آپ کی اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے, آپ اس پر کال کر کے ڈائریکٹ حنیف الرحمان صاحب سے, یہ بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, آپ ان سے کوئی بھی سیاسی کسی بھی طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ جس طرح سے ان کا نالج ہے یا ان کا علم ہے اس سے ہم سارے یقیناً فیضیاب ہوں گے. ایک صحافت کا طالب علم ہوں, ان سے سیکھوں گا, ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے, ان کی رائے سن کر ہم اپنی رائے دیں گے, بس رائے دیں گے بس. آپ کا سر بڑا. لیکن ویسے اس سے پہلے آگے بڑھیں اور پی ڈی ایم کی جو لیجیٹیمیٹ ابھی ان کی جو حیثیت ہے اس پر ہم بات کریں. آپ کا سورس آف نالج کیا ہے بطور جرنلسٹ, یعنی آپ ایک دن میں کتنا مواد پڑھتے ہیں یا جو ساری معلومات لیتے ہیں یا جو آپ تجزیہ, آپ کی جو انالیسز ہوتی ہیں اس کی بیسز کیا ہیں؟ دیکھیے ایک تو بدقسمتی سے یہ جو ٹی وی میں آنے کے بعد ٹی وی ایک ایسا میڈیم ہوتا ہے کہ پھر آپ مطالعہ جو ہوتا ہے آپ کا وہ محدود رہ جاتے ہیں. حالانکہ ایک جرنلسٹ کے لیے, ایک صحافت کے طالب علم کے لیے مطالعہ بے انتہا ضروری ہے, عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن جب آپ پھر صحافت میں آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب تو اخبارات پڑھتے رہتے ہیں اور کبھی کبھار کوئی ایک آدھ کتاب موقع مل جائے تو وہ پڑھ لیتے ہیں, ادروائز کتابیں ہی یہ جو اخبارات ہوتے ہیں وہ. اور اب تو 24 گھنٹے ٹی وی جو ہے نا وہ آن ہوتا ہے تو وہیں سے سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کیونکہ اب تو ہر لمحہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس. آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈران آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے, یقیناً ہم سارے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. پاکستان میں اصول کی سیاست کسی بھی ٹائم میں, میں جب تاریخ کا طالب علم ہوں, میں جب پڑھتا ہوں, مجھے کوئی بھی ایسا پولیٹیکل ایک نیریٹو نظر نہیں آیا جو اصول پر, پرنسپلز پر بیس ہو. ڈیموکریسی از آل اباؤٹ پرنسپلز. جن سے ہم نے ڈیموکریسی انہیریٹ کی ہے برطانیہ سے, ان کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. وہ روایات اور اصولوں پر سیاست کرتے ہیں, اصولوں کی بات کرتے ہیں جمہوریت میں. وائی از اٹ سو کہ پاکستان میں پاور پالیٹکس نظر آ رہی ہے, نیریٹو, ایک بیانیے کی سیاست ہوتی ہے صرف. دیکھیے بیانیے کی سیاست ہر جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں, ٹھیک ہے. اب بدقسمتی سے یہاں 2-3 فیکٹر بہت زیادہ اہم ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ضرور اس پہ بات ہو. ایک تو پاکستان میں جب بھی کوئی جینوئن لیڈرشپ جو ہے نا وہ ابھرتی بھی نظر آئی نا, تو اس کو کسی نہ کسی حوالے سے یا تو بدنام کر دیا گیا, یا ان کو جو ہے فلاں کا ایجنٹ کوئی سٹیمپ لگا دیا, کفر کے سٹیمپ لگا دیے, غداری کے سٹیمپ لگا دیے, پاکستان کے خلاف ہونے کے سٹیمپ لگا دیے. وہ بعد میں 15-20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ تو سب کا سب پروپیگنڈا تھا, ٹھیک ہے. اس زمانے میں وہ بہت پاپولر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ہو آپ صحیح, یہ بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اب یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ یہاں تو آپ نے جینوئن لیڈرشپ کو پنپنے ہی نہیں دیا, آپ نے ان کو مواقع ہی نہیں دیے, اور جو بھی تھوڑی سی اڑان بھرنے لگا آپ نے اس کے پر کاٹ دیے, ٹھیک ہے. اچھا آپ سے مراد میرے ہرگز یہ نہیں کہ کوئی مخصوص طبقہ یا مخصوص فورم نے. یہاں پر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ صرف فوج کے لیے محدود نہیں, یہ صرف فوج کے لیے ہم نہیں استعمال نہیں کرتے. اس میں کا بڑا کردار دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, پاکستان میں برطانیہ اور امریکہ کا اثر و رسوخ اب بھی اتنا ہی ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے تھا, ٹھیک ہے. شکلیں مختلف ہو چکی ہیں, مختلف شکلوں میں اب وہ اثر و رسوخ جو ہے ہمیں مختلف نظر آ رہا ہوتا ہے.
ہر وقت اور حالات کے ساتھ ان کا جو اثر ہے وہ مختلف شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. دیکھیے اب یہ المیہ ہے کہ یہاں پر جب آپ نے جینوئن لیڈرشپ کو پنپنے ہی نہیں دیا، آپ نے ان کو جو ہے مطلب آپ نے اس کو بالکل سیاسی منظرنامے سے باہر پھینک دیا، تو پھر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی جو کہ بناوٹی تھے، جو کہ ایک آرٹیفیشل تھے، جو کہ جینوئن لوگ نہیں تھے. جب وہ جینوئن نہیں تھے تو ان کی ڈیسیجن بھی جینوئن نہیں تھے. تو دیٹس وائی ہم لیک کرتے ہیں 70 سالوں میں کسی بھی پالیسی کو. حنیف صاحب کے لیے ادرک والی چائے آپ کے لیے تیار ہے؟ اچھا اس میں ادرک ہے؟ جی ادرک ہے. آپ چائے لیں، ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. حنیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان سے سیاسی جو منظرنامہ ہے اس پر بڑی ڈیٹیلڈ میں ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی رائے، کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن آپ دینا چاہ رہے ہیں پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے، آپ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ٹیلی فون نمبر جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ حنیف الرحمان صاحب سے بات کر سکتے ہیں. حنیف صاحب ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جب پیپلز پارٹی نے آفیشیلی عہدے سارے چھوڑے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، تو اس کے بعد باقاعدہ شوکاز نوٹس شاہد حقان عباسی صاحب کے کہنے پر انہیں بھیجا گیا. مریم نواز صاحبہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک وہ شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیتے تب تک وہ آفیشیلی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز ایک بہت بڑی جماعت ہے. مولانا فضل الرحمان تو خیر ان سب کو اکٹھا کر کے لے کے بس صرف وہ گلدستہ انہوں نے کسی طرح کسی طور بنایا ہوا ہے. اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی، حکومت کے 2.5 سال پورے ہو گئے ہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، آخری آدھا سال اگر الیکشن کا نکال دیں تو 2 سال بچتے ہیں. اب کوئی ایک موومنٹ یہاں سے چلا سکتی ہے جس کی کوئی سٹرینتھ ہو، کوئی بیک ہو، کوئی ریڑھ کی ہڈی ہو جس میں؟ دیکھیے موومنٹ چلانے سے مراد اگر آپ کی یہ ہو کہ حکومت کا خاتمہ، وہ یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر حکومت کا خاتمہ ہی تحریک کا جو آخری منزل ہو تحریک کی، تو اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو یہاں جب حکومتیں گئی ہیں تو کچھ عوامل ہوتے ہیں. دیکھیے کچھ عوامل ہوتے ہیں، آیا وہ عوامل موجود ہے یا نہیں، ہم نے وہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ عوامل موجود ہے پھر تو چند مہینوں کی بات اور پھر منظرنامہ ختم. لیکن وہ عوامل اگر موجود نہیں تو، اور وہ عوامل کیا ہیں، وہ دیکھیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑا اہم رہا. دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں نا یا نہیں جی آنکھیں بند کرنے والی بات ہوگی کہ بھئی اگر ہم نہیں مانیں گے، حقیقت نہ ماننے والی بات ہوگی، حقیقت شناسی سے راہ فرار اختیار کرنے کی بات ہوگی. اگر ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، ہے اور بھی رہے گا. Can I add something on it? سرتاج عزیز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے Between Dreams and Realities. اب یہ آپ لوگ نہ بھولیے گا، سرتاج عزیز صاحب پچھلی حکومت میں نواز شریف صاحب کے مشیر خاص تھے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب بینظیر کے خلاف موومنٹ انہوں نے چلائی تھی تو اس وقت ہم نے پوچھا کہ ہمارے پاس کیا ایسی لیجیٹیمیٹ فورس ہے یا اوپینین ہے جس کی بیس پر ہم سمجھے کہ ہم بینظیر کو گرا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا موومنٹ چلانے کے لیے 3 الف کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں. پہلا اللہ، دوسرا امریکہ اور تیسرا آرمی. یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے کسی بھی موومنٹ کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرا اشارہ بھی اسی جانب تھا. دیکھیے اب آیا وہ چیزیں موجود ہیں تو اس میں جو آپ یہ دیکھیں جب بھی پاکستان میں حکومتیں گرائی گئی ہیں نا، وہ صرف آپ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہوتی ہے نا اس بیس پہ نہیں گرائی گئی، بلکہ یہ جو ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، خاص کر افغانستان کا ایشو بڑا اہم ہے ہمارے لیے. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس بیس پر پاکستان کے اندر حکومتیں گرائی جاتی ہیں اور پاکستان میں حکومتیں بنائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ سر ایران تنازع بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جو میڈل ایسٹ کی جو ساری اسٹیبلشمنٹ ہے بالکل وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے سارے منظرنامے کو. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو زیادہ جو اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے وہ افغانستان کی جو پالیسیز ہوتی ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا باثر قوتیں، چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ کی اپنی مقامی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ فیصلے کر رہے ہوتے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا موجودہ سیاسی منظرنامے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے جان چھڑانی ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی حوالے سے پی ڈی ایم کو جو ہے اگر سپورٹ نہ بھی کریں، اگر وہ موجودہ حکومت کی سپورٹ ختم کر دیں تب بھی پی ڈی ایم کا بہت سا کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب لیکن جو پیپلز پارٹی کی موو آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند مہینوں میں، اس سے تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو بیک کر رہی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے.
اور میرا اپنا بھی خیال ہے کہ جہاں اتنے سال گزر گئے, 2.5 سال رہ گئے, 2.5 سال میں جو آخری سال ہوتے ہیں وہ تو الیکشن کا سال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 1.5 سال رہ گئے. اب یہ سسٹم کو چلنے دیں. ہاں, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ اور یا باقی چیزیں جو ہو رہی تھی, جلسے جلوس جو کھیلے جا رہے ہیں, یہ اصل میں آنے والے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, حکومتیں اگر دیکھیں, ایک تو پاکستان میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم مس نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے تو جہانگیر خان ترین گروپ بنتا ہے, اس میں جو اس کے ساتھ 21 سے 40 لوگ, خیر جو بھی فگر بتایا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں, ان کا جو بیانیہ ہے بزدار کے خلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں بزدار ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز تحریک عدم اعتماد لاتی ہے بزدار کے خلاف تو ہم حمزہ شہباز کو سپورٹ کریں گے کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے. شہباز شریف اور ان کی بھی ساری جو تنقید ہے وہ عثمان بزدار کے اوپر ہے. تو isn't it like کہ جو سارا گیم کھیلی جا رہی ہے وہ فیڈرل لیول سے کم بلکہ پنجاب میں زیادہ کھیلی جا رہی ہے؟ پنجاب ہی اصل ہے. ہاں, 52% پاکستان. دیکھیے اصل معاملات پنجاب ہی سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں نا. اصل چیز ہے ہی پنجاب. پنجاب میں جس کی حکومت ہوگی فیڈرل میں اس کی حکومت ہوگی. ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فیڈرل میں اگر کوئی اور حکومت ہی کیوں نہ ہو, اگر پنجاب میں فیڈرل کی حکومت نہ ہو, کسی اور کی حکومت ہو, تو اصل فیصلے تو پنجاب کے ہو رہے ہوتے ہیں نا. پنجاب کی سیٹیں, پنجاب کے جو معاملات ہوتے ہیں, پنجاب کے وسائل, اور پنجاب میں آنے والے الیکشن کے لیے تیاریاں. یہ بھی موجودہ حکومت جو ہوگی وہ آنے والے وہ ایسی حکمت عملی اپنائے گی کہ آنے والے الیکشن میں ان کو زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملیں. تو اصل فوکس ہی پنجاب ہے. دیکھیے بزدار صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی اب ضد بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کی ضد ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے, اب میں پروف کروں گا کہ یہ میرا ڈیسیجن ٹھیک تھا. اس کے پیچھے اور بھی حنیف صاحب محرکات ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب تھے تو بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی بات انہوں نے نہیں سنی. پنجاب کے اندر اگر سٹرونگ بندہ بٹھا لیتے ہیں, یا پھر اگر جہانگیر ترین نااہل نہ ہوتے, یا شاہ محمود قریشی یا فواد چودھری, ایون علیم خان, یا کسی کو بھی طاقتور کو بٹھا سکتے ہیں, اور اگر وہ عمران خان کی کسی بات کے سامنے ہٹ جاتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے 52% جو پاکستان کی آبادی ہے اور جو مین صوبہ ہے جہاں پر آپ کی حکومت بیس کرتی ہے, وہاں پر آپ کے بہت سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑی محدود سوچ رکھتے ہیں. سر کیونکہ عثمان بزدار کی کیا لیجیٹیمیسی ہے ٹو بی اے چیف منسٹر؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, پھر اگر یہی پیمانہ ہے تو کیا آنے والا الیکشن خان صاحب نے نہیں جیتنا؟ کیا آنے والے الیکشن کے بارے میں ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے؟ ان کو تو ایسا چیف منسٹر چاہیے, ایسا چیف منسٹر چاہیے جو کہ وہاں ڈیلیور کرے, جو کہ شہباز شریف کو کاؤنٹر کرے. مجھے یہ بتائیں, do you think so کہ بزدار is the right man جو کاؤنٹر کر سکے شہباز شریف کو؟ نہیں, یہ تو شہباز شریف کے فائدے میں باتیں جا رہی ہیں. بزدار صاحب کا ہونا بیسکلی شہباز شریف کے فیور میں جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, صرف شہباز شریف نہیں بلکہ پرویز الہی کے فیور میں بھی جا رہا ہے, سب کے فیور میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے یہ بتائیں, یہی تو ہے. تو پھر what is the merit جس پر آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ والا ضد صاحب کی ضد بن چکی ہے. اچھا, ضد اب بنی ہے لیکن اسے لاتے دیکھیے تو یہ, اگر ضد نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر کیا ہے. دیکھیے الیکشن آپ نے جیتنا ہے, جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے پنجاب میں, آپ شہباز شریف کو اور دن بدن آپ ان کو ہیرو بناتے جا رہے ہیں. امپورٹنٹ بات دیکھیں, جب نواز شریف صاحب 2018 میں نااہل ہوتے ہیں, اس کے بعد جو تھوڑا سا مختصر وقت رہتا ہے شہباز شریف کو آفر کی جاتی ہے اب وزیر اعظم بنے. مسلم لیگ نواز کی کور کمیٹی بیٹھتی ہے اور ان کا یہ فیصلہ کہ شہباز شریف کو پنجاب سے نہ نکلنے دیں, پنجاب پر گرپ مضبوط رکھیں, ہم شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیتے. شہباز شریف کو کاؤنٹر کرنا پنجاب میں بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کرتے تو آپ پھر موو آن نہیں کر سکتے. تو ایک ضد تو چلیں بعد میں جا کر بنی جب اس کے خلاف ایک بیانیہ بنا. دیکھیے یہی what do you think, آپ کی کیا انالیسز ہیں کہ کیا میرٹ تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے ترجیح دی عثمان بزدار؟ دیکھیے ایک تو خان صاحب تو کہتے ہیں اس کی وہ مسکین بندہ تھا. دیکھیے ایک تو آلریڈی پنجاب میں ان کو پتا تھا کہ اگر کچھ, ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنی سیٹ جو ہے وہ ہار گئے صوبائی, ٹھیک ہے, وہاں پر اتنے گروپ بنے ہوئے تھے کہ اگر کسی ایک گروپ کو بھی عمران خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں تو دوسرا گروپ اتنی پرابلم کریٹ کرتا کہ وہاں پر سیاست کرنا, وہاں پر کام کرنا جو تھوڑا بہت اگر ہوتا تو وہ جینا حرام ہو جاتا ان کا ایک. اور خان صاحب شروع میں یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. دوسرا خان صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایسا شریف بندہ ہو جو کہ جس پر کوئی داغ نہ ہو. سر مجھ پر بھی داغ نہیں ہے, میں بھی بڑا شریف بندہ ہوں. اللہ کرے آپ بن جائیں, اللہ کرے آپ بن جائیں, ہماری خواہش ہوگی. دیکھیں سر مسئلہ, اور اگر ہمارے بس میں کچھ ہوا آپ کے لیے کریں گے بھی کچھ. پاکستان میں
یہاں پر K2 کی اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے حنیف صاحب آئی بین تھرو اے پروسیس, ٹھیک, اس پروسیس کے بعد جا کر جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں سہیل صاحب, انہوں نے ان کا جو ایک میرٹ بنتا تھا اس کے بعد آ کر میں یہاں پر بیٹھا ہوں. پنجاب کے اندر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی مسکین آدمی ہے یا کسی کے ساتھ ہمدردی ہے یا کوئی گروپ بڑا اسٹرانگ ہے. آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا. آپ نے کہا کہ جو آپ ایک پروسیس سے نکل کے یہاں ہے نا, تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام دے رہے ہیں, اب ڈیلیور کر رہے ہیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہے, لوگ ایکنالج کر رہے ہیں, لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا پنجاب میں ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. سمپل. تو جب وہی والی بات نا, اگر وہ کسی پروسیس کے تھرو یا جو ایک پیمانہ ہے, جو میرٹ ہے, اگر اس پر بات کی جاتی تو وہاں پر معاملات کچھ الگ سے ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں. تو یہی تو رونا, یہی تو پنجاب میں وہاں پر موجود جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہاں پر جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اچیو کیا کر رہے ہیں پنجاب میں. اگر بزار صاحب چیف منسٹر ہیں تو ہمیں کوئی پروجیکٹ بتائیں, ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی بتائیں, ہمیں کوئی ایسی پالیسی بتائیں جس بیس پر آپ یہ کہہ سکیں کہ آنے والے الیکشن میں ہمیں لوگ اس لیے ووٹ دیں گے کہ ہم نے یہ ڈیلیور کیا ہے. خاقان عباسی صاحب جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مستعفی ہو جاؤں گا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ واپس لے کر آتے ہیں بغیر معافی پی ٹی ایم میں. اگر معافی نہیں مانگی گئی, چلے معافی مانگی جی, جو یا شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیتے, جو مریم نواز بھی یہ بات کر رہی ہیں, ڈو یو تھنک سو یہ سٹینڈ کریں گے اس پر؟ دیکھیں, ایک تو سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہاں تو آپ دہشت گرد بولنے والوں کو اپنے پاس بٹھا کے ان کو وزارتیں دے دیتے ہیں, آپ گریبان سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹنے والوں کو آپ جو ہے ان کے جا کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں, معذرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ پھر جو ہے نا بہت بڑی بات کر کے آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت تھوڑی ہے. زرداری صاحب کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے, زرداری صاحب نے کہا کہ بھئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے کہ میں اس پر ڈٹا رہوں, ٹھیک ہے. جو میں نے کہا, خان صاحب نے کہا کہ یو ٹرن لینا ایک لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے. اچھا, اب یو ٹرن آپ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس سے یو ٹرن کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے پھر جانا, کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حرف آخر کچھ نہیں ہوتا, پولیٹیکل ایم کیو ایم جیسی دہشت گرد تنظیم کو یہ دہشت گرد کہتے تھے, ان کو پھر آ کر آپ نے حکومت میں بٹھا دیا. آپ نے کراچی کے اندر انیس قائم خانی جیسے لوگوں کو, جو کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں 200 سے زائد لوگوں کو زندہ جلانے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے, آپ نے ان کو مطلب بے لگام چھوڑا ہوا ہے, وہاں پر سیاست ہو رہی ہے. تو میرے بھائی, سیاست میں کوئی عرف آخر نہیں ہوتا. آج ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے, کیا پتا کل کو ایک دوسرے کے دوست ہو, چھوڑیں گھر کل کو چند مہینے پہلے بہن بھائی بنے ہوئے تھے, نہیں بنے ہوئے تھے یہ سارے, بلاول اور مریم, ایسا ہی ہے. کتنی مطلب وہ ڈھولکیاں بجائی جا رہی تھی, بالکل اتنی قربت تھی. کہاں گئی وہ قربت؟ ٹھیک ہے, کہاں گئی وہ قربت؟ اچھا, پھر آپ دیکھیں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو, پرویز الہی کو, تو میں نے نہیں کہا سب سے بڑا ڈاکو, خان صاحب نے کہا. اچھا, پھر چپڑاسی کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا. تو حرف آخر سیاست میں کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا ایک ریکویسٹ ہے عام لوگوں, پاکستانی عوام سے, کہ خدا را کسی کی باتوں میں آ کر جذباتی فیصلے مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں تو بالکل خوش آمدید. بریک سے پہلے حنیف الرحمان صاحب جلال میں آگے جذباتی ہو گئے تھے بہت زیادہ, بڑی مشکل سے پانی کا پورا گلاس پی کر آپ کو ٹھنڈا کھلایا. نہیں, جذبات میں تو نہیں آیا, بس آپ نے سوال پوچھا اور میں نے اپنے استطاعت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کی. اچھا, مانسیرہ سے ہمارے ساتھ محمد ریاض صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں, تو میک اٹ شیور کہ جب بھی آپ کال کریں تو کسی ایسی جگہ پر جہاں پر سروس میں ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد ریاض صاحب ویلکم. کیا حال چال ہیں, خیریت سے ہیں؟ دعا ہے آپ کی. آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, بے حد شکریہ کال کرنے کا. فرمائیں. ہاں جی, آج میں وقت ملا تو یہ میں حنیف صاحب کو دیکھا. حنیف صاحب ایک اچھے مقرر بھی ہیں اور تبصرہ نگار ہیں. ان کے تبصرہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. مگر میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حنیف صاحب یہ کیا ہوگا, یہ پاکستان میں یہی جانشینی ہوگی, ایک آئے گا دوسرا جائے گا, ایک کا باپ آئے گا دوسرے کا بیٹا آئے گا, بیٹی آئے گی. آیا یہ ہمارا نظام اسلامی جمہوریت پاکستان کا یہ ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آیا اسمبلی میں کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے؟ اسمبلی میں کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. محمد ریاض صاحب آپ کا بے حد شکریہ. اسمبلی میں آیا اس ملک میں بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہیں باہر کے, اکنامکس کے, دوسرے, آیا وہ لوگوں کو آگے نہیں کرتے؟
سینٹ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اگر اسمبلی میں نہ سمجھ لوگ نہ ان پڑھ لوگ آ جائیں تو کم از کم سینٹ میں ایسے لوگ ہوں کہ جو کم از کم کی پوسٹوں سے ریٹائر ہوئے ہوں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ ریاض صاحب. آپ کے تینوں سوالات ان سے پوچھتے ہیں. سوالات تینوں بہت اچھے تھے, لیکن جو چیز اچھی نہیں تھی وہ یہ کہ آپ نے صرف حنیف صاحب کی تعریف کی. اللہ اکبر. دیکھیں وہ آپ ہی کی تعریف, لیکن پروگرام تو آپ ہوسٹ کریں نا. پہلا سوال پروگرام تو آپ کا ہے سر. جی جی بڑا دلچسپ سوال یہ ہے کہ ریاض صاحب نے جو بات کی بالکل ایسا ہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, بدقسمتی سے ایسا ہی ہے. اور اس کی زندہ مثال آپ چھوڑیں ماضی کی کہانیوں میں, آپ یہ راولپنڈی رنگ روڈ جو مثال ہے, وہ جو ابھی ایک اسکینڈل نکلا ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں جن جن لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں, بڑے پراپرٹی ٹائکون سے. اچھا مزے کی بات, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ انوالو ہیں. مطلب جتنے ایم ایل ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا سینیٹر حضرات ہیں, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں. اور وہ انہوں نے کیا کیا ہے, کسی ایک جو سوسائٹی کے آنر ہے ان کے ساتھ یا پارٹنرشپ یا شیئر ہولڈر یا کسی شکل میں جو ان کو جو ہے وہ بینیفیشری ہے. وہ بات تو ہے. اچھا اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو جب وہ یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ جب اتنے بڑے بڑے ایوانوں میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ پالیسی بھی وہ اپنے لیے بناتے ہیں. تو انہوں نے کیا پالیسی کی, انہوں نے جو یہ پورے معاملے میں جو پالیسی بنائی تو وہ اپنے مفاد کے لیے بنائی. ٹھیک ہے, ان کو فائدہ ہوا. پھر آپ شوگر جو اسکینڈل دیکھیں, بڑے بڑے لوگ تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کب میں نے سائن کر دیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا. فرحاد عباسی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑ گئے. سارے سوالات پوچھیں گے. محمد ریاض صاحب کے کچھ سوال بڑے زبردست ہیں, ان پر ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. کہتے ہیں حنیف الرحمان صاحب موجود ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ حنیف الرحمان صاحب, میں سلام کرتا ہوں آپ کو اور سراب بھائی کو. وعلیکم السلام. جی تو سر جی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو ابھی تک 50 سال میری 26 جولائی 1974 کو میں پیدا ہوا ہوں, جی جی ابھی تک جو ہے یہی بولتے ہیں کہ بس یہ حکومت آئے گی تو یہ کام کر لے گی, یہ حکومت آئے گی تو یہ کام ہو جائے گا. تو اس دور حکومت میں یہ خان صاحب نے یہ بینک کی جو قرض کی رکھی ہے شرائط, تو اگر ایک آدمی کا اپنا مکان ہے, اگر اس کو دینا چاہتے ہو سہولت, تو وہ رجسٹری رکھ کے اگر پیسے لے 2-3 لاکھ روپے, اس کی جتنی ضرورت ہو, ضروری نہیں ہے کہ 10 لاکھ لے 5 لاکھ لے, تو حکومت کو اس کا آسان شرائط وہ ہے کہ یہ 100 فارم دے دیے کہ ادھر سے پر کرو, ادھر سے پر کرو, ادھر سے اٹیسٹ کرو. جب ایک مکان مالک کے پاس 10-15 لاکھ روپے کی رجسٹری ہے, جب وہ جمع کرائے تو اس کو 3-4 لاکھ روپے اس شرائط میں کر دے دو نا. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور پورے پاکستانی قوم اور عام جو پڑھی لکھی مڈل کلاس ہیں ان سب کے یہی جذبات ہیں. بہت شکریہ اسلام آباد سے آپ نے کال کی. بہت شکریہ آپ کی بات ہم سمجھ گئے. حنیف الرحمان صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے. محمد ریاض صاحب نے آپ سے پوچھا کہ کیا نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے اندر کوئی شریف بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں شریف یقیناً ہوں گے, بالکل ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ سارے ہی جو ہے وہ غلط لوگ ہیں. دیکھیے ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں. بدقسمت یہ ہے کہ فیصلہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, فیصلہ کن جو منصب پر لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے اسمبلی میں کافی لوگ ہوں گے, شاید ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جب ایسے لوگ جب اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں جنہیں اپنے ہی مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک دوسرا یہ کہ وہ اپنے پارٹی لیڈران کے مفاد کو پاکستان کا مفاد سمجھ رہے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے اگر آپ کسی ایم این اے ایم پی اے سے پوچھیں گے, سینیٹر سے پوچھیں گے, تو وہ یہی کہیں کہ بھئی زرداری صاحب کی جو پالیسی ہے پاکستان کے لیے بس یہی پالیسی بہترین ہے, باقی سب گیا بہاڑ میں. اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو کہیں گے بس وہی حرف آخر ہے, اور پاکستان کے اور دنیا کے تمام مسائل کا حل انہی کی باتوں میں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان, اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی, جب تک ہم مجموعی طور پر ہم شعور حاصل نہیں کریں گے ہم اس دلدل میں پھنستے جائیں گے جو پھنس رہے ہیں ہم لوگ. اچھا ریاض صاحب نے بڑی عمدہ بات کی کہ کیا بیٹا آئے گا, بھتیجا آئے گا, بھانجا آئے گا, نواسا آئے گا, پڑپوتا آئے گا, پوتا آئے گا. بدقسمتی سے یہی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایک سینئر پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایسا بندہ جس کے بال سفید ہو گئے اسی پولیٹکس میں, اسی پارٹی میں, وہ پیچھے ہاتھ باندھے یوں کھڑے ہو کے نواسے اور نواسوں کی عمر کے بچوں کے سامنے یوں کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں.
ادب احترام ہونا چاہیے، لیکن کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ بالکل میں یہ پارٹی کے اندر بھی ہمیں جمہوری روایات کو آگے بڑھانا ہوگا. صرف اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا ہی یہی مسئلے کا حل نہیں، اپنے اندر بھی ہمیں جمہوری رویوں کو وہ پروان چڑھانا چاہیے. ارباز مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد سے. السلام علیکم ارباز. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل خیریت سے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. حنیف الرحمان صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ سر یہی بجٹ کے حوالے سے کہ آئندہ سرکاری ملازمین کو ملے گی، ریلیف ملے گا یا نہیں؟ سر یہ میرے سامنے خبر ہے، اور کل وزیر خزانہ نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے کسی پرائیویٹ چینل پر، اور 10% اضافے کا امکان ہے، اور 10% اضافہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل واوڈا ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ جناب ہم بڑی ساری مراعاتیں دینے جا رہے ہیں. سو یہ گڈ نیوز ہے. سر ایک اور بات کرنی تھی کہ ہمارا گاؤں ہے ڈبران، یہاں پہ پانی کی بہت قلت ہے. جی جی چلیں، بہت شکریہ. ایم این اے کون ہے آپ کے؟ ایم این اے کون ہے آپ کے؟ ایم این اے مرتضیٰ جوید عباسی. اچھا، اور ایم پی اے کون ہے آپ کے؟ سردار اورنگزیب نلوٹھا. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ان سے کوئی بات چیت کی آپ لوگوں کی؟ سر تقریباً میرا 40 سال سے ہم ان سے مانگ ہی رہے ہیں، اور وہ مسلسل 3 بار ہمارے ایم این اے اور ایم پی ہے نا، سردار اورنگزیب نلوٹھا اور مرتضیٰ جوید عباسی. سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، خدارہ 3 دفعہ آپ اتنے بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھ چکے ہیں، اب تو ان بیچاروں کو پانی دینے کا کوئی بندوبست کریں. اچھا، وہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب وہ نواز شریف صاحب کی وہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں. جب وہ پیش ہوتے تھے یہ کورٹس میں، کچہری میں، تو وہ ہاتھ باندھے ان کے ساتھ چلتے رہتے تھے، لیکن اپنے عوام جن سے انہوں نے ووٹ لیا ہے ان کے مسائل پر بات نہیں کرتے. اللہ کرے کہ وہ ہماری بات سن لیں اور آپ کی بات سن لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ گئے ہوں گے بار بار، لیکن اب ٹی وی کے تھرو اگر ان تک بات پہنچ جائے تو کسی بھی سال میں اس عام عوام کا جو پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے یا جو لوور مڈل کلاس ہے، ان کی نظر ہوتی ہے بجٹ پر. وزیر خزانہ نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جناب 11-12 جون کو بجٹ ہم پیش کر دیں گے. بہت ساری مراعاتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کنٹروورسی آئی جب یہ بتایا گیا کہ جو جی ڈی پی ہے وہ جو 3.94 تک جو گروتھ ریٹ ہے وہ جانے کا امکان ہے. اور اس سے پہلے یعنی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو انالیسس تھی اس حوالے سے، ان کے جو سٹیٹس تھے وہ بڑے مختلف تھے. یہ والا جو بجٹ ہے، آپ ہوپ فل ہیں؟ دیکھیے، امید پہ دنیا قائم ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. لیکن معاملات جس طریقے سے اس وقت جو معاشی ٹیم ہے اور گزشتہ 2.5 سالوں میں معاشی ٹیم کی جو کارکردگی رہی ہے، اس بنیاد پر اگر بات کی جائے تو میں خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتا. ٹھیک ہے، کسی زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے. ایسے ہی مہنگائی جو ہے وہ دیکھیں سر، بات سنیں. اگر آپ جی ڈی پی گروتھ کی بات کریں، اگر آپ ڈیفیسٹس کی بات کریں، اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس اور ان میں بہتری کی بات کریں، عام عوام کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. 25 ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں بڑی ہیں. چینی ہو گیا، آٹا، ٹماٹر، دال، چاول، جو ہر بندہ جس کی بنیادی ضرورت ہے. سوراب اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں آپ نے کہا جی ڈی پی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اب یہ بڑے فگرز، یہ دیکھیں نا میرے پاس فگر لکھے ہوئے ہیں، نان ٹیکس ریونیو. اچھا، ان چیزوں کو ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، معاشیات ہوتے ہیں وہ زیادہ. اب کیا ہے پیمانہ؟ کیا ہے؟ سمپل، بہت سادہ سا پیمانہ ہے. جب آپ بازار جاتے ہیں تو اگر آپ کو چیزیں سستی ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے مہنگائی نہیں ہے. اگر بازار جاتے ہیں اور آپ کو چیزیں مہنگی ملتی ہے تو بھائی، اگر آپ یہ جو الفاظ کا ذخیرہ جو ہے نا وہ انڈیل دے ہمارے ذہنوں میں، بھائی جب آپ کو چیزیں مہنگی ملیں گی تو مہنگائی ہے، ختم، دیٹس اٹ. پاکستانی عوام کو، مجھ جیسے عام بندے کو ان الفاظ سے کوئی لینا دینا نہیں. بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چینی سستی ہو، آٹا، گھی، کھانے پینے کی چیزیں، سبزیاں اور خاص کر دوائیاں. اگر وہ چیزیں سستی ہمیں ملیں گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھئی پاکستان واقعتاً معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے. اگر آپ وزراء بیٹھ کر صبح سے لے کر رات تک پریس کانفرنس کر کے ہمیں بتاتے رہے، ہمارے قانون میں جو ہے یہ الفاظ جو ہے وہ انڈیل دے کہ بھئی یہ ہو گیا تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ایکسپورٹ، امپورٹ، اور پتہ نہیں بڑے مشکل نام ہے. لیکن ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب ہم خود بازار جا کے، جب ہم خود چیزوں کو خریداری نہیں کریں گے. یہ سمپل فارمولہ ہے میرے بھائی. یہ بجٹ میں جو ایک الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے، ہم جیسا عام آدمی نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. آپ ابھی بھی آئی ایم ایف کے انڈر ہیں،
IMF کا پیکج ابھی بھی پاکستان میں چل رہا ہے، لاگو ہے. شوکت ترین چوتھے وزیر خزانہ ہیں پاکستان کے، اور جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، جو خیالات وہ بیان کر رہے ہیں، ان سے لگ رہا ہے کہ بہت ساری ایسی پالیسیز آنے والی ہیں جو کہ عوام دوست ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کووڈ کے بعد کچھ تھوڑی سی... مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ آیا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آؤں گا تو میں ٹھیک کر دوں گا؟ یہ پوچھتے ہیں. حویلیہ سے عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوری ٹو انٹرجیکٹ. السلام علیکم عابد صاحب. السلام علیکم سر. سر حنیف الرحمان صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید. فرمائیں. سر یہ آپ کی ڈسکشن سن رہا ہوں تو میں KTTV اکثر دیکھتا ہی رہتا ہوں، زیادہ تر مطلب KTTV دیکھتا ہوں. گزارش یہ ہے سر کہ میں PTI کا آدمی ہوں جی، ٹھیک ہے جی، لیکن سردار نلوٹھا صاحب نے اور مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے جو کام اپنے تنور میں یا اب کروا رہے ہیں، میرے خیال میں 67 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے کسی آدمی کا اتنا کام نہیں دیکھا. اچھا، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے؟ جی جی. اور اس کے باوجود اب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کی تعریف کر رہے ہیں، بڑی بات ہے. یہ اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے. بالکل. اکثر میں بات یہ ہے کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے. درست. انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپانا چاہیے. آپ علی خان ہمارے MLA ہیں اور لودھی صاحب ہمارے MP ہیں. آپ یقین کریں انہوں نے ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے بھی بہت زیادہ کام کیے ہیں. لیکن پچھلے تنور میں ہمارے MLA مرتضیٰ جاوید عباسی تھے اور MPA اور سردار نلوٹھا تھے. آپ یقین کیجیے جہاں پہ 5 گھر ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے پانی اور بجلی اور سڑک پہنچائی ہے. جی چلیں سر، بات آپ کی بڑی جائز ہے اور بڑی اصول کی بات آپ نے کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ حنیف صاحب اصل عوام کی بات ہے، یہ اصل عوام کی رائے ہے. یہ آواز لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے یا اقتدار کے ایوانوں تک کہ عام لوگ کیا سوچتے ہیں. اور سب کی رائے ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں مطلب اچھی رائے رکھتے ہیں آن ایئر ہوگی، اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی تحفظات رکھتے ہیں، خدشات کا اظہار کرتے ہیں، تب بھی وہ آن ایئر ہوگا. آپ نے دیکھا ایسا ہی ہے. بالکل جو آپ کہیں گے انشاءاللہ ایز اٹ از وہ لائیو یعنی لوگوں تک پہنچ جائے گا. ایک بریک. اور جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. جب بھی کسی عام بندے کی کوئی بھی آواز سنتے ہیں حنیف صاحب اور اس کے بعد جس قدر یہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ ایک نیچرل یعنی آپ کا ایک سینٹیمنٹ ہے. سر پتہ نہیں آپ کیوں غصہ لگ رہا ہوتا ہے. یہ غصہ نہیں، غصہ نہیں، جذبات. آپ کے جذبات عمر ڈالتے ہیں. دیکھیے میں بھی عوام میں سے ہوں نا، میں بھی سفر کر رہا ہوتا ہوں. یعنی آپ بھی بڑے وہ عوام جن پر بڑا پریشر دیا جاتا ہے، بڑے دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. ایبٹ آباد سے ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ابھی میں نے 2 منٹ پہلے ایک کال کی تھی پانی کے والے مسئلے سے اور عابد شاہ صاحب کی میں نے باتیں سنی ہے. سر ہمارا گاؤں ہے ڈبران نا، یہ ضلع عبد الآباد تحصیل حویلیاں. ادھر تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے پانی نہیں بنا. عام انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں اور کسی کسی وزیر نے کبھی بھی یہاں پہ پانی اسکیم نہیں دی. ایک اسکیم پانی کی لگی ہے، ابھی وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں سر، آپ کے گاؤں کی آبادی کتنی ہوگی تقریباً سر 3500 کے قریب. کافی لوگ ہیں. بالکل. تو اچھا، تو جب آپ جاتے ہیں ان کے پاس، اپنے MPA کے پاس، MNA کے پاس، تو وہ کیا ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں گزشتہ مطلب 3 دفعہ وہ بن چکے ہیں، تو کیا ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سر وہ ہمیں ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگلی بار دیں گے، کرتے کرتے اسی طرح ان کا 5 سال گزر جاتی ہے، پھر ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں، پھر 5 سال. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی. مجھے معاف کیجیے گا، میں تلخ نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن سر یہ آپ لوگوں کی نالائکی ہے کہ 3 دفعہ آپ ایک سیاسی بندے کو منتخب کر رہے ہیں، وہ مراعات لے رہا ہے، وہ اپنے معاملات چلا رہا ہے، وہ اپنی زندگیاں اور اپنی نسلوں کی بہتر کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کو بنیادی سہولت سر پانی نہیں. اس پر کیا انالیسس کریں گے؟ اس پر آپ کیا پولیٹیکل بات کریں گے؟ پانی نہیں دے رہا. اور آپ مسئلہ جو دیکھیں مطلب بندہ حیران رہ جاتا ہے. سر آپ ایک ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کم از کم آپ نے اگر ٹی وی پر بات کرنے کی اگر جرت کی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کو لائیں کٹہرے میں. جب تک سر عام لوگ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے یا کھڑے ہو کر بات نہیں کریں گے، یہ مسئلے سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے. دیکھیے ظاہری بات ہے، اپنے حق کے لیے توڑنا پڑے گا.
سر پانی نہیں مل رہا حنیف صاحب، تو پھر آپ کیا اس پر تجزیہ کریں گے سر؟ دیکھیے سر اب المیہ یہ ہے کہ یہ تو چلے دور دراز گاؤں ہے، آپ کو پتہ ہے کراچی میں پانی نہیں ملتا سر، اب کراچی کو چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں نہیں ملتا تربیلا اور منگلا ڈیم دونوں کا پانی ختم ہو گیا اور ڈیڈ اینڈ پر پہنچنے والا ہے آنے والے 2 دنوں. تو اس کی وجہ ہے نا آپ کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. جی کہاں سے کالر ہیں ہمیں بتائیں؟ جیلم سے کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، میں آپ سے بول رہا ہوں جی پنڈ ارن خان جیلم تو جی. جی جی سر فرمائیں پلیز. سر میں عرض کرنا چاہنا جی ساڈے پنڈ ارن خان کے ارد گرد 100 کے قریب دیہاتی گاؤں جی. جی سارے ساڈا مریض اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا دل دا مریض ہو تو راول پنڈی لے جانے تو رستے وچ ہی ساڈا مریض فوت ہو جاندا جی. سارے غریب لوگ ساڈے اساں گڈی بھی نہ کر سکتے، مہربانی کیتی ونجا ساڈے پنڈ ارن خان بہت بڑا اسپتال ہے، ایک عملہ دتا ونجا اگر فواد چودھری آپ کے سر منسٹر ہیں، ایم این اے آپ کے فواد چودھری صاحب ہیں. جی جی چودھری فواد صاحب ماشاءاللہ جو وہ آج کل وزیر اطلاعات ہیں اور عمران خان صاحب کے بڑے کلوز ہیں، روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. جی جی بالکل. آپ کا بہت شکریہ سر کال کرنے کا. حنیف الرحمان صاحب یا تو سر گزارش کریں پروڈیوسر صاحب سے یا تو یہ کالز بند کریں، نہیں تو دل دکھتا ہے. دیکھیں مجھے بات ہے، اچھا دیکھیں اب فواد چودھری صاحب جو پورا دن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، آیا ان کے جو بھی ان کی کارکردگی ہے وہاں پر آپ کو کہیں ان کے حلقے کے عوام کے حوالے سے کوئی بات نظر آتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پیشنٹ کو ہم پہنچا نہیں پاتے اور اس وجہ سے وہ مر جاتا ہے. ترجیحات ان کی پرائیورٹیز مختلف ہے نا حنیف صاحب. وہ تو سارا دن وہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ احتساب کریں بھائی، آپ کسی بھی زرداری صاحب کو پکڑیں، آپ نواز شریف صاحب کو پکڑیں، آپ فضل الرحمان صاحب، آپ سب کو پکڑیں، آپ ان سے ریکور بھی کریں، آپ پیسے بھی لیں ان سے، سب کچھ کریں، لیکن بھائی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے خدا را ان کا کام بھی کریں. لیکن آپ سر ایک بات انتہا دیکھیں. اچھا پتہ ہے آپ کو یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ جی ہمارا کام تو قانون سازی ہے، ہمارا کام تو بھائی جب آپ کا کام نہیں، جب آپ کا قانون سازی کام ہے تو الیکشن میں ووٹ لیتے وقت آپ نے کیوں وعدے کیے کہ میں آپ کو پانی دوں گا، بجلی دوں گا، سڑکیں بنا کے دوں گا؟ اس وقت تو آپ کو قانون سازی یاد نہیں آ رہی تھی. یہ جو عوام اب ان سے گلا کہتی ہے کہ آپ ہمارا کام نہیں کرتے، اگر سے میں 2-3 دفعہ ایم این اے صاحب تھے، جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی ہمارا کام تو قانون سازی ہے. میں نے کہا میں آپ کی کلپ چلواؤں جو آپ نے جلسوں میں کھڑے ہو کے لوگوں سے وعدے کیے ہیں کہ میں آپ کو ووٹ، میں آپ کو جو ہے وہ سڑک بنا کے دوں گا، بجلی دوں گا، تو آپ وہ وعدے پورے کریں. محمد کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد عاشق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عاشق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورا بھائی آپ کو اور حنیف بھائی کو سلام کرتا ہوں. جی جی بہت شکریہ عاشق صاحب. اچھا میرا ویسے نا ہر 5 سال میں ہم مطلب غلطی کر ہی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس حکومت آ جائیں بس میں تو کہتا ہوں ملک بن ہی جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حنیف الرحمان سے یہ پوچھنا چاہوں گا. ٹیکنوکریٹس یعنی ٹیکنوکریٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فیلڈ کے اسپیشلسٹ، ماہر لوگ، پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے اس فیلڈ کے بارے میں ریسرچ کی ہو، سمجھا ہو، ایکسپیرینس ہو، ایکسپوجر ہو، ان لوگوں کو اگر آپ لائیں پالیسی میکنگ میں. ہم ابھی پانی کر رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی. ہاں ویری ٹرو. عاشق صاحب بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ. دیکھیے یہ خیال آنا ٹھیک ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے اور یہ درست کہہ رہے ہیں. اور ایک بات ایڈ کر دوں، پریزیڈنشل ڈیموکریسی میں امریکہ میں یہ چیز ایکسرسائز ہو رہی ہے. لیکن میں ایک چیز اس میں آنا، دیکھیے انہوں نے جو یہ بات کی یہ مجبور ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. اگر ہم موجودہ نظام میں کچھ ڈیلیور کرتے ہیں، اگر یہ جو نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی عوام کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، تو آج عاشق صاحب جو بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے، وہ درست کہہ رہے ہیں، اپنی جگہ وہ درست ہیں. لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ جو اہم بات ہے، جو ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیکنوکریٹس کو بھی بٹھا دیا، آیا ٹیکنوکریٹس کے پاس وہ اختیار ہے جو وہ کام کرنے میں ان کو ملنا چاہیے، جو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کو اختیار ہونا چاہیے؟ یہاں بدقسمت یہ نہیں ہے کہ آپ بٹھا دیں کس کو منصب پر ہے، یہاں رولنگ خاندان کا یہاں اصل مسئلہ یہ کہ آپ جن لوگوں کو پارلیمان لے کے بٹھاتے ہیں یا پاکستان کے جو فیصلہ سازی میں جن لوگوں کا عمل دخل ہے، کیا وہ عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتے. المیہ یہ ہے، دیکھیے ابھی بھی اسی پارلیمنٹ کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جو بہت کام کرنا چاہتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ کی ترجیحات جو ہے وہ نظر آ رہی کہ وہ تو کچھ اور ہے. عوام کو ریلیف دینے کے بجائے آپ ایسے چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں جن کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں.
یہ ایک المیہ ہے یہاں پر بھی. یہاں مسئلہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی کام ہو سکتا ہے, بہت اچھا کام ہو سکتا ہے, لیکن خدا کے لیے آپ لوگوں کو اختیار تو دیں. یہاں پر دو تین چیزیں ہیں. یہاں پر جو بیوروکریٹس ہیں نہ وہ اپنا اختیار کسی کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سیاستدانوں کے کھیلتے. کہ پشتوں میں کہاوت ہے کہ ایک تو کچھ تو مٹی جو ہے وہ بھی گیلی تھی, اوپر سے بارش بھی ہو گئی. تو یہاں کچھ ہمارے سیاستدان بھی موقع فراہم کرتے ہیں لوگوں کو, بااثر قوتوں کو, اور کچھ ہمارے بااثر قوتوں کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں یہاں کا بیوروکریٹس, یہاں کا خان, نواب, وڈیرا, سردار, اس ٹائپ کے لوگ, یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے جو نا ایک مختلف جو اسٹیبلشمنٹ کا جو گلدستہ ہے, اس میں یہ سارے لوگ انوالو ہیں. تو یہ سارے مل کر پھر عوام کو لوٹتے ہیں, اور ان سب کی مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور حل وہی ہے جو آپ نے کہا کہ عوام کو جو ہے وہ شعوری طریقے سے اپنے فیصلے جو ہے کرتے میں ایک واقعہ صرف کوٹ کر دیتا ہوں. سر, برطانیہ کے اندر بریگزٹ ہوا, اور اس کے بعد ایک جیلم سے ہمارے ساتھ کالرز ہیں, مانسیرا سے کالر ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں. السلام علیکم جی. اچھا, کال نہیں کونیکٹ ہو سکی. برطانیہ میں جب بریگزٹ ہوا تو اس کے بعد 3 حکومتیں چینج ہوئی یکے بعد دیگری. بی بی سی کا ایک رپورٹر گیا عام لوگوں میں ان سے پوچھنے کے لیے کہ جناب آپ کی 3-4 حکومتیں چلی گئی ہیں. بورس جانسن وہاں پر گئے تھے یہ اقوام متحدہ میں, اور وہاں سے انہیں واپس بلا لیا گیا. اسمبلیز تحلیل کر دی تھی انہوں نے. خیر, بہت ایک کڑمس مچا ہوا تھا برطانیہ کی سیاست میں. اس عام بندے نے یہ جواب دیا کہ جناب میرا کوئی تعلق نہیں ہے کون سا پولیٹیشین آتا ہے کون سا نہیں آتا. میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جو پولیٹیشین نے یا جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے جو پالیسیز بنائی ہیں ان پالیسیز سے اگر یہ ہٹتے ہیں تو میں انہیں گریبان سے پکڑوں گا. اب دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون سازی آپ کریں, جو مرضی کریں, پانی کے مسائل آپ نہیں حل کر پا رہے ہیں, ایجوکیشن کی آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, آپ کی فورن پالیسی کی کوئی ترجیح نہیں ہے, آپ کو نیشن بلڈنگ کا نہیں پتا, آپ کو لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کا نہیں پتا, آپ ایک پولیٹیکل نیریٹیوز بنا کر, آپ ایک احتساب کا نیریٹیو بنا کر انتخابات جیت کر آپ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں. دیٹس ریئلی شیمفل اینڈ ٹیریبل. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا, میرے خیال میں وقت ختم ہو چکا ہے. میرے خیال میں وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. انیس صاحب, اصل میں ایسے کچھ سوالات آئے کہ اس کے بعد بڑا دل دکھا. بالکل ظاہری بات ہے, ہر انسان کا دل دکھتا ہے جب پانی جیسی بنیادی چیز جب لوگوں کو میسر نہ ہو تو پھر دل نہ دکھے تو کیا ہو. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. ایک کمبائنڈ ٹیم کی ایفرٹ تھی پاکستان لاؤنج. بہت شکریہ ہمارے پروڈیوسرز کا بھی, ساری ٹیم کا جنہوں نے ایفرٹ کی. آپ سب کا شکریہ جنہوں نے پروگرام دیکھا.